السلام علیکم بھائیوں بہنوں، میں ہوں ڈاکٹر فرحان ورک اور آج آپ کے سامنے دو انتہائی اہم موضوعات کے اوپر ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ تحریک انصاف نے گزشتہ چند روز سے پاکستان میں جو ایک تھیٹر لگایا ہوا تھا وہ اب منطقی انجام پر پہنچ چکا ہے، اور خیبر پختونخوا کی پولیس نے بھی تحریک انصاف کے جو دھرنے تھے وہ سارے کے سارے اٹھوا دیے ہیں۔ لیکن جو حیران کن چیز ہے وہ اس کے بعد تحریک انصاف کے کارکنوں کا ری ایکشن ہے، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ سے ڈسکس کریں گے کہ یہاں کیا ذہنی مسائل چل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی کل ہم نے بات کی تھی کہ ایران امریکہ ٹاکس کے اوپر بھی آج ہم تفصیلی خبریں آپ کے سامنے لائیں گے کہ وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ دیکھیں دوستو، سب سے بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف نے ایسے سپورٹرز کی فوج تیار کی ہے جو کہ سطحی قسم کی معلومات رکھتے ہیں۔ جب یہ سطحی کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان لوگوں کی معلومات بس اتنی ہوتی ہیں جتنی دودھ کے اوپر ملائی ہوتی ہے۔ ان کو نہیں پتا کہ دودھ کے اندر جو سا ہے وہ کتنا دودھ موجود ہے، وہ اوپر والی ملائی جتنی معلومات رکھ کر اپنی ازمپشنز بنا لیتے ہیں۔ اب آپ کسی بھی تحریک انصاف کے سپورٹر کے ساتھ بیٹھیں، اس سے بات چیت کریں، جو کہ مجھے اکثر کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ان کی پاکستان کا نظام کیسے چلتا ہے، عدالتیں کیسے کام کرتی ہیں، حکومت کیسے کام کرتی ہیں، ان سب کے متعلق انتہائی لمیٹڈ یا سطحی قسم کی سوچ ہوتی ہے کہ آپ ان سے بات کریں گے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے، تو وہ نعوذ باللہ اسٹیبلشمنٹ کو مافوق الفطرت کو بہت بڑی چیز بتا دیں گے کہ جی ملک میں پتہ بھی ہلتا ہے تو فوج کی مرضی سے ہلتا ہے، اور ملک میں حکومتیں بھی فوج بناتی ہے اور عدالتیں بھی فوج چلاتی ہے اور دہشت گرد بھی فوج لے کے آتی ہے اور امریکہ بھی فوج کے کہنے پر چلتا ہے اور اسرائیل بھی فوج کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ تو ایسی ایک عجیب و غریب قسم کی ان لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ تو دنیا کا نظام اتنا سمپل نہیں جتنا یہ لوگ سمجھتے ہیں، بڑا کمپلیکس ہوتا ہے۔ ہر چیز کے اندر لوگوں کی الگ ذہنیتیں ہوتی ہیں، الگ قسم کے سسٹمز ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہی ایک جو ملک کا نظام ہے اس کو چلانے کے لیے کیا چیز ضروری ہے کہ اس ملک میں قانون کی عملداری ہو۔ تو اب یہ جو مسئلہ تھا کہ یہ لوگ دھرنے کر رہے تھے، خیبر پختونخوا کی سڑکیں بند کر رہے تھے، وہ سارے کا سارا مسئلہ پشاور ہائی کورٹ جا پہنچا۔ ایک ہمارے بھائی ہیں طارق افغان، انہوں نے جا کر وہاں اپیل کی اور بتایا کہ یہاں پر بہت سے مریض تحریک انصاف کے سڑکیں بلاک کرنے کی وجہ سے باقاعدہ قتل ہو چکے ہیں۔ اب وہ وفات نہیں انہوں نے پائی، انہیں قتل کیا گیا ہے کیونکہ ان کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں۔ تو اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا۔ اب کوئی بھی بندہ جو کہ مناسب سی عقل بھی رکھتا ہے اس کو ہی پتہ ہے کہ اگر صوبے میں ہم نے قانون کا نظام قائم رکھنا ہے تو ہمیں پشاور ہائی کورٹ کے اعلان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ یہ حکومت کی مجبوری ہے۔ کیوں مجبوری ہے؟ کیونکہ فرض کیا آپ اس چیز پر پشاور ہائی کورٹ کی بات کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں تو کل کو وہ جو قتل کے قیدی ہیں ان کو آپ کیوں پھانسیاں چڑھا رہی ہیں اگر عدالت نے سزا دی ہے؟ کیونکہ آپ ادھر تو عدالت کی بات نہیں مان رہے تو پھر ادھر آپ قتل کے قیدیوں کو کیوں سزائیں دے رہے ہیں یا آپ چوروں کو کیوں جیلوں میں ڈال رہے ہیں؟ پھر تو پورے صوبے کا نظام ہی خراب ہو جائے گا۔ اب یہ وہ چیز ہے سمجھنے والی، لیکن تحریک انصاف کے ورکروں کی چونکہ ذہنی سطح بالکل یہ 2-3 کلاس کے بچوں جتنی ہوتی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے خلاف اب سہیل افریدی نے بھی سازش کر دی اور وہ بھی غدار ہے اور علی امین گڈھا پور بھی غدار ہے اور شفیع جان بھی غدار ہے، اور اپنی پارٹی کی جو قیادت ہے، صوبائی قیادت ہے، اس کو انہوں نے غدار کہنا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ جو چیز ہے یہ صوبے کا بنیادی نظام ہے بھائی جان، آپ اس میں نہیں اس طرح کی حرکتیں کر سکتے۔ لیکن وہی بات کہ ایسے لوگوں کی ایک باقاعدہ جو جتھے ہیں یا فوج تیار کر دی گئی ہے جو کہ عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ نے ایک بندر اپنے پاس رکھ لیا، تو بادشاہ کیا کرتا تھا کہ جب بھی اس کے سامنے کوئی ایسا بندہ آتا تھا جو کہ اسے پسند نہیں تھا ہوتا تو وہ بندر کو کہتا تھا کہ جاؤ جا کے اس کو پنجے مارو، تو بندر بڑا وہ وحشی قسم کا جا کر پنجے شنجے مارتا۔ تو بادشاہ کے جو وزیر وغیرہ تھے وہ اسے سمجھاتے رہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے پاس پورا نظام ہے، پوری ٹیم ہے، تو خدا کا واسطہ ہے بندر کو اپنے اتنا امپورٹنٹ نہ بنائیں، آپ یہ بندر کو لوگوں کے اوپر لانچ کر دیتے ہیں اور یہ جا کر لوگوں پہ حملے کرتے ہیں اور پنجے مارتا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو نہیں پتا کہ مجھے بندر میں کیا نظر آتا ہے، یہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، بڑا مخلص ہے، بڑا وفادار ہے۔ اور پھر ایک دن کیا ہوا کہ بادشاہ سو رہا تھا اور اس کے اوپر مکھی بیٹھ جاتی ہے۔ تو پہلے تو بندر اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ سے بار بار مکھی کو ہٹاتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد بندر کو لگتا ہے کہ یہ مکھی نہیں جا رہی، تو وہ غصے میں آتا ہے اور بادشاہ کی سائڈ پر ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوتا ہے، وہ پتھر اٹھا کر بادشاہ کا سر پھاڑ دیتا ہے۔ تو اس وقت جو تحریک انصاف نے اپنے ورکر تیار کیے ہیں وہ بھی بالکل اسی بندر کی طرح ہیں کہ جس طرح وہ بندر آخر میں آ کے بادشاہ کا ہی سر پھاڑ دیتے تھے، اسی طرح یہ ورکر اب اپنی قیادت کو گندی گالیاں دے رہے ہیں۔ کچھ ویڈیوز تو ایسی ہیں جو کہ میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتا، لیکن میں دکھانا چاہتا تھا، لیکن اب چونکہ رمضان شروع ہو گیا ہے تو میں اب وہ ویڈیوز آپ سے شیئر نہیں کر رہا۔ البتہ چند ویڈیوز ایسی ہیں جو کہ میں آج آپ سے شیئر کر سکتا ہوں۔
تو یہ ایک ویڈیو یو کے سے ہے, پہلے آپ یہ دیکھ لیں. انہوں نے زہر دے دیا میرے لیڈر کو, انہوں نے میرے لیڈر کو زہر دے دیا ہے, جس کی وجہ سے آنکھ اس کی خراب ہوئی ہے. اچھا ہاں جی. زہر کیسے دیا ہے؟ جی کھانے میں زہر ہاں جی, کھانے میں دیتے رہے تھوڑا تھوڑا. ہاں جی, پوائزن ضرور دیا. ہمیں اپیل کر رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ میرے لیڈر کا نا جلد اور جلد اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے. خراب ہونی چاہیے. نہیں اس کو دیا ضرور. مجھے دوستو یہ بتائیں کہ کیا یہ ویڈیو دیکھ کر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کی کوئی ذہنی حالت نارمل ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نارمل انسان آپ سے بات چیت کر رہا ہے؟ اب میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں, اس میں یہ فیلڈ مارشل کو گندی گالیاں دے رہا ہے, لیکن پھر بھی یہ ویڈیو دیکھنی ضروری ہے. ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اور اس بندے کے حلیے پر غور کریں. کتا حرامزادہ دلہ, میری بات سن لو میرے بھائیوں, صرف ایک کتا ہے, اس کا نام ہے آسم منیر. آپ بات کرتے ہو عمران خان کو کس نے جیل میں ڈالا ہے؟ بہن چوت کتا آسم منیر. تو یہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی. کیا آپ کو یہ بندہ دیکھنے میں نارمل لگ رہا ہے؟ مطلب بہت سے دوست یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ جی یہ تو کوئی ایسا لگ رہا ہے کسی نے شراب پی ہوئی ہے, شراب پی کر بکواس کر رہا ہے. لیکن آپ دوستو اس میں غور یہ کریں کہ پہلی ویڈیو اور دوسری ویڈیو میں کوئی فرق نہیں. بنیادی طور پر کیا مسئلہ ہے کہ تحریک انصاف کے سپورٹرز کا جو دماغ ہے, وہ جو ایک بولا جاتا ہے محاورہ بھیجا فرائی, ان کا دماغ فرائی ہو چکا ہے. عمران ریاض کو, عادل راجہ کو, شہباز گل کو سن کر ان کی ذہنی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے دماغوں کے جو پرزے ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں. اور باقاعدہ پہلے لوگ مذاق میں ان کو زومبیز کہتے تھے. آپ یہ ویڈیوز دیکھیں اور بتائیں کیا یہ لوگ زومبیز نہیں لگتے آپ کو؟ بالکل وہی ذہنی حالت ہوگی ہے. بنیادی وجہ کیا ہے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, لیکن یہاں پر دوبارہ سے ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جب بھی آپ لوگوں کو پرتشدد سنسنی خیز خبریں دیتے ہیں تو لوگوں کے دماغ سے ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں. اور یہ جو ڈوپامین ہے یہ تب بھی دماغ سے ریلیز ہوتا ہے جب آپ سگریٹ پیتے ہیں. جس طرح سگریٹ پینے والے جیسے جیسے سگریٹ پیتے جاتے ہیں تو ان کو سگریٹ کی طلب بڑھتی ہے, کیونکہ دماغ میں یہ کیمیکل پہلے تو زیادہ ریلیز ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ایک سگریٹ کے ساتھ وہی کیمیکل کم تعداد میں ریلیز ہوتا ہے, کیونکہ ہماری باڈی وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز پہ اڈاپٹ کر جاتی ہے. تو اسی طرح ہی یہ لوگ جون سے ہیں پہلے سنسنی خیز خبریں سن کر ان کے دماغ سے زیادہ بڑا ڈوپامین نکلتا تھا. اب چونکہ ان کے دماغ میں وہی خبریں سن کر پہلے والی وہ ہٹ نہیں آتی, ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ وہ والا ڈوپامین نہیں مل رہا. تو اب کیا ہے کہ اب ان کو ایکسٹریم قسم کی خبریں چاہیے. اب ان کو خبریں سننے کو یہ چاہیے کہ پاکستان میں کو 500 بڑے لوگوں کی لاشیں گر گئیں, کو انڈیا نے حملہ کر کے پاکستان پہ قبضہ کر لیا اور عمران خان کو چھڑوا لیا, یا عمران خان کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی لاش چھپائی جا رہی ہے, یا عمران خان کا کوئی کلون تیار کر لیا. کیونکہ یہ جو یوٹیوبرز تھے جو ان لوگوں کو سنتے تھے, عادل راجہ کو, عمران ریاض کو, ان یوٹیوبرز نے باقاعدہ ایسی جعلی خبریں گھڑ کے ان کو سنائیں کہ جنرل باجوہ لوگوں کی گندی ویڈیوز بناتے تھے اور فلانی ایکٹریس جنرل باجوہ کے ساتھ ہوتی تھی. ایسی بکواس ان کے ذہنوں میں بھری گئی کہ ان کی وہ جو ڈوپامین کیپیسٹی تھی وہ ختم ہوتی گئی. تو اب اگر ان کو اپنے یہ تحریک انصاف کے یوتھیا فالورز کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے تو ان کو انتہائی ایکسٹریمسٹ قسم کا بیانیہ دینا پڑے گا کہ جیل میں اس کو زہر کے ٹیکے لگائے جا رہے ہیں, اس کو مار دیا جائے گا. اور وہی بکواس جون سی ہے پھر آپ کو ان کی لیڈرشپ کی جانب سے سننے کو ملتی ہے کہ ابھی وہ شاندانہ گلزار چند روز پہلے یہ کہتی نظر آ رہی تھی کہ وادی تیرا جو کہ پورا پہاڑی علاقہ ہے وہاں پر امریکہ اپنی ایئر بیس قائم کرنے جا رہا ہے. بی آپ کبھی وادی تیرا میں گھومی ہیں ایک دفعہ؟ وہاں پر تو ایک ایئر اسٹرپ بنانے کی جگہ کوئی نہیں اور آپ وہاں پر امریکہ کی ایئر بیس تیار کروا رہی ہیں. تو اب کیا ہے کہ ایسی جب تک آپ بکواس نہیں کریں گے فالورز کے دماغ سے ڈوپامین ریلیز نہیں ہوگی, اور وہ نہیں ہوگی تو ان کے فالورز ان کے ساتھ جڑے نہیں رہیں گے. اور پھر کیا ہوگا, فالورز چڑچڑے ہوں گے, سائیکو ہوتے جائیں گے آہستہ آہستہ. ان کا دل کرے گا کہ ہم اپنی قیادت کو ہی ماریں. اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اب شفیع جان کو گندی گالیاں پڑ رہی ہیں, سہیل افریدی گندی گالیاں پڑ رہی ہیں, مینا خان افریدی کو گندی گالیاں پڑ رہی ہیں, کیونکہ ڈوپامین کی ڈوزیج ان کو نہیں مل پا رہی. ان کی حالت وہی ہے جس طرح کسی بندے سگریٹ چھین لیں تو وہ پاگل ہو جاتا ہے, اسی طرح تحریک انصاف کے ورکروں کی ذہنی حالت ہو چکی. اب آتے ہیں دوستو آج کے دوسرے ٹاپک کے اوپر کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ایک مذاکرات کا عمل چل رہا تھا اس کو ہم نے آج ڈسکس کرنا تھا کہ اب مذاکرات کے جو 2 راؤنڈز ہیں وہ باقاعدہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اور ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دوسرا راؤنڈ ہے یہ ہمیں پہلے والے راؤنڈ سے کافی بہتر لگ رہا ہے, اور لگ رہا ہے کہ چیزیں جو سی ہیں آگے چل کر ہمارے لیے بہتر ہو جائیں گی. یہاں پر ہم آپ کو یاد کرواتے چلیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان یہ جو باقاعدہ مذاکرات چل رہے تھے ان میں امریکہ کی 2 شرائط تھیں. نمبر 1 یہ کہ ایران اپنا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کو ختم کرے, اور دوسرا یہ کہ ایران اپنے جو میزائلز ہیں
اس پروگرام کو بھی ختم کرے. اور ایران نے ان دونوں کے اوپر کافی ریزسٹنس دکھائی تھی اور دکھانی بھی چاہیے, کیونکہ ماضی میں یہی دیکھا گیا ہے کہ دنیا کے وہ تمام ملک جنہوں نے امریکہ کی بات مانی ہے اور اپنے ہتھیار ختم کیے ہیں, بعد ازاں ان ملکوں کے اوپر باقاعدہ حملہ بھی کیا گیا ہے اور انہیں تباہ بھی کیا گیا ہے. تو امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنا کسی بھی ملک کی سیفٹی یا سلامتی کی علامت نہیں بنتی, اور ایران یہ چیز سمجھتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ عراق میں صدام حسین کے ساتھ جو کیا گیا کہ پہلے ان کو امریکہ نے شہ دی اور بعد میں امریکہ نے جب ان کے ہتھیار وغیرہ ختم کروا دیے تو ان کے اوپر جعلی الزام لگا کر حملہ کرنا شروع کر دیا. اسی طرح لیبیا میں بھی معمر قذافی کا جو ایٹمی پروگرام تھا وہ باقاعدہ پہلے ختم کروایا گیا اور اس کے بعد معمر قذافی کے اوپر بھی حملہ کروا دیا گیا. تو یہی سیم کی سیم صورتحال ہمیں ایران کے ساتھ بھی ہوتی مستقبل میں نظر آ رہی ہے, اور یہ نظر آ رہا ہے کہ ایرانی قیادت بھی یہ چیز بخوبی سمجھ سکتی ہے. اب یہاں پر دوستو امریکہ ایک اور اسٹریٹجی اپنا رہا ہے کہ اس نے ایران کے بہت قریب اپنا جو ایئر کرافٹ کیریئر ہے ابراہیم لنکن وہ کھڑا کر دیا ہے, اور وہ اس وقت ایران کے ساحل سے 700 کلومیٹر دور ہے, جس میں ان کے امریکہ کے 80 جہاز اس وقت موجود ہیں, جن میں 1 درجن سے زائد F-35 اور F-18 جیٹس بھی موجود ہیں. تو یہ جو امریکہ کا بحری بیڑا ہے وہ براہ راست ایران کے میزائلوں کے نشانے پر بھی آتا ہے. تو ایرانی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے ان ٹاکس کے بعد ہم سے کسی قسم کی دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کی تو ہم اس بحری بیڑے کو بھی نشانہ بنائیں گے. لیکن اس پوری صورتحال میں اس وقت جو اسرائیل کا رول ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اسرائیل کے ساتھ ابھی جو ایران نے حالیہ جنگ میں کر دیا تھا کہ ان کا آئرن ڈوم کا پورا سسٹم فیل ہو گیا تھا اور ایران کے میزائل اسرائیل کے اوپر گر رہے تھے, تو اسرائیلی یہ چیز بڑے اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو سب سے پہلا نشانہ ہم بنیں گے. تو اس لیے ہمارے جو بعض ذرائع ہیں وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی جو سے ہیں وہ بھی امریکہ کو منع کر رہے ہیں کہ ابھی آپ براہ راست جنگ کرنا شروع نہ کریں. تو ابھی مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ چل رہا ہے اور ایرانیوں نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کافی پر امید ہیں, لیکن ہمیں اس کے ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آنے والے جو چند روز ہیں وہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں, کیونکہ کل کے دن ہی سورج گرہن لگا تھا اور 2-3 ہفتے کے بعد اب چاند گرہن بھی لگے گا. تو یہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن کے درمیان کا حصہ ہوتا ہے, اس میں یہ جو قبالہ کا ایک جادو کہا جاتا ہے کہ یہودی ایک جادو کرتے ہیں, اس کے دوران یہ یہودیوں کے مطابق وہ بہترین وقت ہوتا ہے جب دشمن کو دھوکہ دے کر اس کے اوپر جنگ مسلط کی جائے. تو آنے والے چند ہفتے جو سے خطرناک ہو سکتے ہیں, لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جتنے ہی مسلمان ملک ہیں ان کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھیں. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.